نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ محترم سامعین کرام، آج آپ کے سامنے ابھی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے، عام طور سے اس کا ترجمہ لوگوں نے یہ کیا ہے کہ مرد عورت پر حاکم ہے، لیکن صحیح میں قوام کا ترجمہ یہ ہے کہ مرد عورت پر نگہبان ہے، منتظم ہے۔ حاکم اور رعیت میں بہت فرق ہے۔ مرد کو عورت پر اللہ تعالیٰ نے منتظم بنایا ہے، نگہبان بنایا ہے۔ کس معاملے میں؟ کہ عورت کو کس ڈھنگ سے نبھایا جائے، اس کو اپنے نکاح میں کیسے رکھا جائے، اس کی تربیت کیسے کی جائے۔ آج مرد حضرات اپنے آپ کو حاکم سمجھتے ہیں اور عورتوں پہ، اپنی بیویوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں۔ یہ میاں بیوی کی زندگی، شوہر بیوی کی زندگی، مرد عورت کی زندگی ایک اللہ کی جانب سے انمول تحفہ ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج گھر میں لڑائی جھگڑا، دلی نفرت، اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد اپنے آپ کو حاکم سمجھ لیا اور بیوی کو محکوم سمجھ لیا۔ اپنا حق تلاش کرتے ہیں، مگر اس کا جو میرے اوپر حق ہے، ہم اس حق کے طرف توجہ نہیں دیتے۔ بات بات پہ گالی، مار پیٹ، تانا کشی، یہ شریعت نے ازدواجی زندگی کے لیے اچھا نہیں بتایا ہے اور منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، سبھوں کے ساتھ آپ نے جو برتاؤ کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں بھری پڑی ہوئی ہے۔ ہم اس سے اپنے آپ کو وہ زندگی اپنا سکتے ہیں جو صحابہ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارکم خیارکم من نسائہم، تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے عورت کے معاملے میں بہتر ہو۔ کہیں پر یہ کہا کہ تمہارا اخلاق اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے گھر والوں کے بارے میں تم با اخلاق نہ ہو جاؤ۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، وَأَنَا خِيَارُكُمْ لِنِسَائِي، اور میں اپنی بیوی کے بارے میں تم سے زیادہ بہتر برتاؤ کرنے والا ہوں۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت نے یہ شادی اور نکاح کا حکم دے کر، اس بندھن کا رواج دے کر مردوں پہ بڑا احسان کیا ہے۔ عورت گھر آتی ہے، آپ اگر اس بات کو سوچیں کہ جس وقت اس کی رخصتی ہوتی ہے تو ایک گھر سے رو کے آتی ہے اور آپ کے گھر میں قدم رکھتی ہے تو مسکرا کے رکھتی ہے، اس گھر کو آباد کرتی ہے۔ ہمارا برتاؤ بیویوں کے ساتھ اسی ڈھنگ سے ہونا چاہیے جس ڈھنگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ نہ گالی ہے، نہ گلوج ہے، نہ کوئی ظلم ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا ہے
تو اللہ رب العزت کے ہاں ہم جواب دہ ہوں گے۔ صرف نماز کا پوچھ نہیں ہوگا، صرف زکوٰۃ روزے کا سوال نہیں ہوگا، وہ تو حقوق اللہ ہے، حقوق العباد، ماں باپ کا حق، بیوی کا حق، بچے کا حق، یہ ہمیں بھی ادا کرنا ہے، اور نہیں تو کل قیامت میں اس کے جواب دہ ہوں گے۔ ایک مرد کو اس سے بڑھ کے اور کیا دولت چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع، دنیا لذت حاصل کرنے کی چیز ہے، دنیا نفع حاصل کرنے کی چیز ہے، دنیا لطف اندوز ہونے کی چیز ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وخیر متاعها، اور دنیا میں سب سے زیادہ لطف اندوز ہونے کی چیز، سب سے نفع اٹھانے کی چیز، اللہ کے نبی نے فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے، نیک عورت ہے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، اگر ہم اسے وہ دلار و پیار دیں جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، ہم اس کو عیب سمجھتے ہیں۔ کبھی اس کے دل جوئی کے لیے ساتھ میں کھانا بھی کھا سکتے ہیں، کبھی ہنسی مذاق بھی کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی عمل کر کے دکھایا ہے، اور ہنسی مذاق بھی کیا ہے، ساتھ میں کھانا بھی کھایا ہے۔ ہم اگر سوچتے ہیں کہ ہمارا گھر آباد رہے، ہمارے گھر میں سارے لوگ خوش رہیں، ہم سب میں آپس میں میل محبت رہے، تو ہمیں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جیسے مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے، نگہبان بنایا ہے، منتظم بنایا ہے، تو عورت کا بھی ایک حق ہے ہمارے اوپر، عورت کی فطرت میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کے فطرت میں ٹیڑھا پن ہے۔ تو ٹیڑھا پن کا مطلب یہ نہیں، ٹیڑھا پن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فطرت میں ہے کسی بات کے میں ضد پہ اڑ جانا، کبھی ناز نخرہ کر دینا، کبھی کسی بات پہ جھجک جانا، یہ اس کا مردوں پہ حق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا بیویوں سے سنا ہے، اور قرآن مقدس میں کہا گیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی گھریلو زندگی اچھے ڈھنگ سے گزارو۔ اور مردوں کو حکم دیا گیا کہ اگر تمہارے اندر فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تم بیوی میں کوئی چیز تمہارے دیکھنے میں نفرت کی معلوم ہو، جو تمہیں بری لگے، تو اس وقت یہ سوچ لینا کہ اس کے اندر کوئی ایسی خوبی بھی ہوگی جو ہمیں وہ خوبی اچھی لگے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کو اگر سیدھا کرنے چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ اس کے ٹیڑھا پن میں ہے تھوڑا سا ناز نخرہ کرنا، تھوڑا سا ضد پہ اڑ جانا۔ یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو نبھانا، اس کو برداشت کرنا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے نماز، روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہمارے اوپر یہ بھی بڑی ذمہ داری ہے ایک مرد ہونے کے ناطے کہ ہم اپنی بیوی کو نیک بنائیں، ہم اپنی بیوی کو دیندار بنائیں، ہم اپنی بیوی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والی بنا دیں۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے، ان کے مریدین میں سے ایک حضرت بہت اللہ کے برگزیدہ بندے، لیکن گھر کا معاملہ یہ تھا کہ ہمیشہ ان کی بیوی ان سے نوک جھوک کرتی، لڑائی کرتی، جھجک جاتی۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ ناک و دم کر کے رکھ دیا ہے، آپ کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسے طلاق دے دیں تاکہ زندگی اس سے چھٹکارا پا جائیں، آپ سکون سے رہ سکیں۔ حضرت نے، مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے بڑی بہترین بات کہا دیکھو طلاق تو دے سکتا ہوں، اس سے میں چھٹکارا حاصل کر سکتا ہوں، مگر اس کے اندر ایک ایسی خوبی دیکھی ہے جو شاید کسی دوسرے میں نہ ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ میری بیوی میری
اطاعت و فرما برداری کرتی ہے، میری بات پہ اتنا وہ میری بات کو مانتی ہے کہ فرض کرو اگر مجھے سالوں سال کے لیے عمر قید ہو جائے اور میں اس کو گھر کے ایک کونے میں بیٹھا دوں تو میں رہائی ہو کے آؤں گا تو میں اس کو اسی کونے میں بیٹھی ہوئی پاؤں گا۔ یعنی کچھ بات ایسی ہے جو اس کے اندر ناگواری کی ہو تو پھر اور اس جگہ ہمیں یہ سوچ لینا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی خوبی بھی ہوگی جو اس کے دل کو بھا لے گی، جو اس کی زندگی کے لیے اچھائی ہوگی، اور یہ بنانا نیک ہم کو ہے۔ دنیا میں ساری چیزیں ہیں، الدنیا و متاع، نفع کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وخیر و متاعها المرأۃ الصالحہ، کہ سب سے بہترین لطف اندوز کی چیز وہ نیک بیوی ہے انسان کے لیے۔ اور ایک جگہ ایک بڑوں نے فرمایا کہ انسان کو 3 چیز اگر مل جائے تو پوری دنیا کی دولت اس کو مل گئی۔ نمبر 1 اسے حلال روزی مل جائے، نمبر 2 اس کو اچھا پڑوسی مل جائے، اور نمبر 3 اس کو نیک اور صالح بیوی مل جائے، یہ شخص بڑا خوش قسمت ہے۔ اس لیے اخیر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو نگراں بنایا گیا ہے عورت پر، یہ آپ کو فضیلت دی گئی ہے، اور عورت آپ کے گھر میں آتی ہے، آپ سے اگر یہ حکم کیا جائے، پہلے کہہ دیا جائے کہ دیکھو تمہاری شادی ہوگی، تم کو ماں باپ کو چھوڑ دینا ہوگا، اپنے گاؤں سے چلے جانا ہوگا، دوست احباب سب سے رشتہ ختم کرنا ہوگا، کوئی مرد برداشت نہیں کرے گا، مگر وہ بیچاری اللہ کی بندی جب آپ کے نکاح میں آتی ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے سکھی سہیلی کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتی ہے، اور ایک بول قاضی نے کہا قبول ہے، اس نے کہا جی قبول ہے، پوری عمر اس کو نبھاتی ہے۔ تو میرے بھائی ہمیں اس کو بھی غور کرنا ہے کہ یہ کتنی وفادار ہے کہ میرے خاطر، میری خوشی کے خاطر، میرے تسکین اور میرے جسمانی نفسانی تسکین کے خاطر، آرام کے خاطر دنیا کی ساری چیزوں کو، ماں باپ جیسی نعمت کو بھی ٹھکرا کے وہ میرے یہاں چلی آئی ہے۔ ہمیں اس کا قدر کرنا ہے، اور اس حدیث کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیارکم خیارکم من نسائہم، تم میں کا سب سے بہترین وہ ہوگا جو اپنے عورتوں کے معاملے میں سب سے بہتر ہوگا۔ اس لیے ہم اس معاملے میں بہتر بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس معاملے میں اچھا بننے کی، اپنے بیوی بچوں کو نیک بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب